سلطانہ صدیقی آپا، عارف انور صاحب، میرے دوست آخری بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میری پارٹی کی تمام خواتین، ایم پی ایز، سب کو میرا سلام۔ اس طرح کے سیمینار اور کئی سارے پروگرامز ہوتے ہیں اور ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں، بٹ دس از becoming a very serious and concerning issue کہ جہاں پہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ مہذب معاشرے کے اندر عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھی جاتی ہے، بہت بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ ہم نے یہ واقعات اکثر روڈوں کے اوپر دیکھے ہیں یا جب ٹی وی پر رپورٹ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی گھر میں تشدد ہوا، لیکن 3-4 دن پہلے ایک بڑا بھیانک واقعہ ہم نے دیکھا۔ میری بہن یہاں پر موجود ہے، لیلا پروین، ان کے ساتھ کورٹ کے اندر ان کے ساتھ جسمانی تشدد کیا گیا۔ جج صاحب کی موجودگی میں یہ کام ہوا۔ اگر ہمارے کورٹس محفوظ نہیں ہیں ہماری ماں بہنوں کے لیے تو پھر تو بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کو ٹیلی فون کیا اور اس واقعے کے اوپر میں نے اپنی تشویش سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بھی اپنی تشویش بڑی ظاہر کی، مجھے بھی بڑی تشویش ہے اور میں اس کے اوپر ایکشن لوں گا، اور میں ان کی بات میں یقین کرتے ہوئے آج بھی اس ایکشن کا منتظر ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہ اگر ہمارے کورٹوں کے اندر ہماری مائیں بہنیں لیگل طریقے سے اپنے کیے گئے اپنی جرم کا حساب لینے کے لیے آپ کے دروازے پہ نہیں آ سکیں گی، عدالت کے دروازے پر نہیں جا سکیں گی، تو پھر ان عدالتوں کا بھی کیا فائدہ جہاں پر ان عدالتوں کے اندر ہماری خواتین محفوظ نہ ہوں۔ یہ ایز گورنر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان واقعات کو نہ صرف روکوں بلکہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث تھے انہیں گرفتاری کردار تک پہنچاؤں۔ میرا سر شرم سے جھکتا ہے جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اندر قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں۔ میں چند دن پہلے آئی جی کمیشن صاحب کو فون میں نے کیا، میں نے کہا میں جیل کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک دوست جس کا تعلق کراچی سے تو نہیں ہے، علیم خان، اس نے کوٹ لکھپت جیل اور ہریانہ جیل کو رینوویٹ کیا، بہت زبردست کر دیا، یعنی آپ کو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ، ان کے ایئر کولرز جو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ لگائے ہیں، واٹر کولرز، آر او پلانٹس، ہاسپٹل، مسجد، سب انہوں نے بہت زبردست کیا۔ تو کراچی ہے تو میں نے ان سے کہا کچھ کراچی کے لیے بھی کر دو، تو بھی اگریڈ۔ میں آئی ٹی صاحب کے ساتھ ٹائپ کر کے جیل گیا اور علیم خان کو بھی لے کے گیا، اینڈ آئی تھاٹ کہ یہاں پہ تو بہت ہی بری حالت ہوگی اور بالکل برباد جگہ ہوگی، پر کیونکہ ایک بار میں بھی جیل جا چکا ہوں اور اس وقت تو بہت ہی برباد حالت تھی۔ میں جب آئی ٹی صاحب کے پاس گیا، میں نے جا کے دیکھا تو وہاں پہ بہت بہتر حالات تھے۔ جو پنجاب کے جو انہوں نے مجھے جیل کے حالات دکھائے تھے بفور اینڈ آفٹر والے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹاپ کلاس میں چیز تھی، لیکن ہائیجین کے حساب سے، اسی چیزوں کے حساب سے بہت بہتر تھے۔ اور صاحب میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک معام کرتا ہوں۔ میں نے جیل کا دورہ کیا، اس میں نے دیکھا انہوں نے کمیونٹی سینٹر بنایا، کمیونٹی سینٹر میں نے اس طرح کی جو پینٹنگز لگی ہیں، یہ سارے وہاں پہ قیدی جو تھے وہ پینٹنگ کر رہے تھے، کمیونٹی بنانے کی کوشش کی، وہاں پہ میوزک گروپس ان کے بنے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ وہاں پہ بے پرفارم انہوں نے ہماری پرفارمنس بھی کی۔ عورتوں کی طرف میں نہیں جا سکا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اللہ کرے کہ عورتوں کا بھی جو معاملہ ہے قیدیوں کا وہ بھی اسی طرح سے ہو۔ اور میں نیلوفر بختیار صاحب آپ سے اور آپ کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ آپ آئی ٹی صاحب کے ساتھ جیل جاتے ہیں اور میں سے ضرور ملے، شاید آپ مل کے بھی آئیں گے جو آپ نے کی
تو وہاں پر اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگے کہ جس میں ہم ان کی ہیلپ کر سکیں وہ ضرور بتائیے گا. میں یہاں پر آئی جی صاحب سے ملتمس ہوں کہ جتنی بھی خواتین اور بچے جیلوں میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے اور اس سے فائنینشیل پینلٹی جو اوپر ہوتی ہے 1,50,000 20,000 وہ ان کی باقی ہے, اس کی پوری لسٹ آپ ان لوگوں کو تیار کو دے دیں. انشاءاللہ ول پے دیم آل اور ہم سب کو جیل سے باہر نکال دیں گے جو پیسے میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا ظلم خواتین کے ساتھ ہوتا ہے وہ جائیداد میں حصہ جو ہوتا ہے ورثہ, وہ ورثہ انہیں نہیں دینا چاہتے. ہماری مردوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ورثہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی بہنوں کا بیٹیوں کا ورثہ جو ہے وہ نرینہ اولاد تک ٹرانسفر کریں اور اس کے پاس نہ لیں کیونکہ وہ خاندان سے بات کریں. اس کے اوپر ہم نے قانون سازی کی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو ان کا ورثہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حساب سے ان کا ورثہ ملے, ان کا جائز حق ان تک پہنچے اور اس کو خرچ کرنے کا یا اس کو بھگتنے کا جو بھی اختیار ہو وہ انہیں کے پاس ہو جن کو یہ ورثہ ملتا ہے, یعنی کل مختار ہو اپنی جائیداد کی, کسی کی ڈپینڈنٹ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب دیکھیں ہم آج اس معاشرے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپ کا قانون پاس کرا. ڈز اٹ نیڈ اے لا؟ مطلب ریپ کے لیے بھی ہمیں قانون بنانے کی ضرورت پڑے گی؟ ہمارے مورل ویلیوز کیا ہمارے دین نے یہ سکھائے ہمیں کہ ہمارے مورل ویلیوز بالکل ہی غلط ہوتے ہیں؟ ہمیں ایک ریپ کے اندر ہمیں قانون بنانا پڑے اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں پولیس کو لانا پڑے اور پولیس کو لانے کے لیے ہمیں اس کے اندر بھی قانون بنانے پڑے کہ وہ کس قانون کے تحت ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں, کس میں اندر کر سکتے ہیں, کس میں نہیں کر سکتے. جو پاورفل ہے وہ ریپ بھی کرتا ہے, وہ عورتوں کے ساتھ تمام طرح کے مظالم کے اندر بھی انوالو ہوتا ہے اور وہ آزاد بھی ہوتا ہے. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے ہمیں قانون بنا رہے ہیں کہ ریڈ لائٹ اسٹریٹ لائٹ جو ریڈ لائٹ ہوتی ہے اگر وہ کراس کرے گا کوئی تو اس کو ہم پینلائز کریں گے. یو ول بی اسٹانشڈ ٹو نو ایسا ہونا ہے. کوئی قانون تو موجود ہے پاکستان میں کہ اس میں ریڈ لائٹ کراس کرنے والے کو سزا ملنی ہے, گرین لائٹ کراس گرین لائٹ پہ آپ نے جانا ہے. لیکن طاقتور جو ہے وہ ریڈ لائٹ بھی کراس کرتا ہے, وہ مزے میں گھومتا بھی ہے اور اسے کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے. اور جیسے پولیس والا اسے ہاتھ سے روکتا ہے وہ اسے کہتے ہیں تم میں نے جانتا نہیں, تو آگے سے پولیس والا بھی گھبرا جاتے ہیں کہ گڈی بھی بڑی ہے کہ فون بھی ہاتھ والے ہاتھ پر کھڑے ہیں, کر لے گا کسی منسٹر کو فون, میری ورکی بھی جائے گی, میں بھی تنگ ہوں گا. وہ کہتے ہیں چل 500 روپئے دے دے, اسی میں گزارا کر لیتے. اگر تو بہت ہی طاقتور ہے تو 500 بھی نہیں دیتا, تھوڑا ہلکا ہوگا تو 500 دے کے نکل جائے گا, بہت ہی ہلکا ہوگا تو اسے جیل میں ڈال دے گا. So this is how it's operating and it's very unfortunate. ہم اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے جب بھی ہم کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جب بھی ہم اس طرح کے سیمینار اور چیزیں کرتے ہیں تو اس میں جو چیز مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ کمی ہے. میں یونائٹڈ نیشن کے ایک سیمینار میں گیا, اس میں موضوع تھا SME کا, اور وہ یونائٹڈ نیشن والے ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو, اور وہ اس کے اوپر سیمینار کر رہے تھے کہ ہاؤ ٹو ڈو. تو میں نے جب میری اسپیچ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اس پورے ہال میں ایک بھی SME والا نہیں بیٹھا ہوا, یہاں تو سب بڑے بڑے سے بیٹھے ہیں. ہاؤ کین وی ڈیسائڈ کہ SME والے کو کیا چاہیے؟ سو وی شوڈ بی ٹاکنگ ٹو دا رائٹ پیپل. Unless we talk to the right people, there is no point. یہاں پہ جو ہم سارے بیٹھے ہیں اس میں جو ہماری جو بہنیں جو وکٹم ہیں جو اس ظلم و بربریت کا شکار ہو رہی ہیں وہ شاید اس یہاں تک ان کی ایکسیس نہ ہو. ہمیں وہ ان کا یہاں آنا مشکل ہے بٹ ہمارا وہاں جانا آسان ہے. سو وی نیڈ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. ہمیں ان اپنی بہنوں کے پاس جانا ہے, بیٹیوں کے پاس جانا ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے. وی ہیو ٹو گو. ان کا ریچ آؤٹ کرنا آپ کو بڑا مشکل ہے. یہ آپ کا چیلنج ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہاں تک پہنچ سکیں, ان کے پاس جا سکیں, ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے.
ہمارے پاس میں اکثر جب یونیورسٹی میں ڈگریاں دینے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 70-80% یہ میں وداؤٹ ایگزیجریشن آپ سے کہہ رہا ہوں 70-80% جو میڈلسٹ ہوتے ہیں گولڈ سلور اینڈ برانز وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. ہارڈلی 20% لڑکے ہوتے ہیں جو میڈل لیتے ہیں یا پوزیشن لیتے ہیں فرسٹ پوزیشن. اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پوزیشن ہولڈر لڑکی ہمارے اندر ڈائریکٹ نہیں ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں. سو دیر از اے بک نیم وائی اے گریڈرز ورک فار سی گریڈرز. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. ایک بڑا نیشنل ٹریجر ہم کھوتے جا رہے ہیں. وہ لڑکی یا بچی جس کے اندر بہتر ٹیلنٹ تھا جو ایک زبردست ڈاکٹر انجینئر یا لائر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن کے وہ کر سکتی تھی کام, وہ اس کو گھر بٹھا دیا گیا. اور جو ایک آرڈنری ایوریج اسٹوڈنٹ تھا وہ معاشرے میں اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا ڈبل امپیکٹ ہوتا ہے. اس جگہ جہاں پہ ایک ٹیلنٹڈ بریلینٹ برین جا سکتا تھا ڈسپائٹ آف سیکس ڈسکریمنیشن, وہاں پر سیکس ڈسکریمنیشن کی وجہ سے ایک ایسا شخص چلا گیا جو کیونکہ پیچھے ٹیلنٹ موجود نہیں تھا, جو ٹیلنٹ تھا وہ گھر پہ تھا, اس کو اجازت نہیں تھی. تو یہ اٹس اے نیشنل لاس آلسو جو حکومت پاکستان اسٹڈیز پہ آپ کو ڈاکٹر انجینئر یا لائر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے میں جو پیسہ لگاتے ہیں, یہ سبسڈائز فیس ہے جو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جو دیتے ہیں, وہ بھی ویسٹ ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑا مین پاور ویسٹ ہو جاتا ہے اور ایک جینڈر کے ساتھ ایک فیمیل جینڈر کے ساتھ ایک جو زون بربریئر کا معاملہ ہے وہ پھر ٹول پکڑ کر تسلسل کر سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو کیچ فرام ایوری کارنر. ہمیں اسٹوڈنٹس بھی ذاتی نہ ہو, ہمیں جو ہمارے بچے جو پڑھ کے باہر نکلتے ہیں ان کے ساتھ بھی ذاتی نہ ہو, جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکی ہماری بچیاں ان کے ساتھ بھی ذاتی نہ ہو. سو وی نیڈ ٹو ٹچ بیس آل کارنرز آف دا سوسائٹی ٹو ڈو دس. اینڈ اٹس اے ہیل آف اے جاب, بہت بڑا کام ہے جو کرنے کا بیڑا آپ نے اٹھایا. اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. میں اور میرا گورنر ہاؤس آپ کے حاضر ہے جب بھی آپ کو ضرورت ہو, اس طرح بھی آپ کو ضرورت ہوگی. Thank you so much, Pakistan.